اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور علماء کے ایک نئے پینل کے ساتھ۔ گفتگو ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے، کشید کرنا چاہتے ہیں اس ماہ مبارک کی برکتیں زیادہ سے زیادہ۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، تو کوشش ہماری یہ ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ قربت حاصل کی جائے، سمجھا جائے قرآن کریم کو اور اپنے اندر اتارا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا اہم موضوع جس پر گفتگو عام طور پر نہیں ہوتی، یا اس گفتگو کو درخور اعتنا، جسے ہم کہیں اچھی اردو میں کہ درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری ترجیحات میں کیا دین ہے یا نہیں؟ بہرحال موضوع ہمارا یہ ہے کہ دین کی خدمت میں میرا کردار۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا ہم نے اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ہر فرد ہے امت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرماتے ہیں۔ ہم ایک امتی کی حیثیت سے، ہم ایک طالب علم ہیں، ہم ایک عالم دین ہیں، یا ہم ایک سائنٹسٹ ہیں، ہم آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہم سپہ سالار ہیں، ہمارا تعلق عدلیہ سے ہے، ہم دین کی خدمت میں اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں علی ھذا القیاس؟ خواتین و حضرات، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عورت محض ایک عورت نہیں، وہ ایک امتی بھی ہے، ایک امتی ماں، ایک امتی بیوی، ایک امتی بیٹی دین کی خدمت میں اپنا کردار کیا ادا کر رہی ہے؟ ایک باپ، ایک بیٹا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اپنی ایکسپرٹیز کو، خواہ تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو، دین کی خدمت میں کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، کچھ سوالات ہم رکھیں گے تاکہ غور کیا جائے اس بات پر کہ ہماری زندگیوں میں دین کتنا شامل ہے، کیا ترجیح اول ہماری زندگیوں میں دین ہے یا نہیں؟ سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا اسد تھانوی صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محسن نقوی، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب۔ صدیق اسماعیل محض اتنا ہی کہہ دینا میرا خیال ہے کافی ہے، آپ کسی تعارف، کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تشریف فرما ہے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، ایک اور جانا مانا نام، عالمی شہرت یافتہ نام۔ روح رمضان میں ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ہی کی تلاوت سے ہم اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما شاء الله ما شاء الله. وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا إله إلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ آج ہم بات کریں گے، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ دین کی خدمت میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے. تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. صدیق بھائی عطا فرمائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی
مانگنے والا تیرا۔ جزاک اللہ صدیق بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھانوی صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے، سمپل موضوع آپ کی خدمت میں۔ عام طور پر اس موضوع کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دین کی خدمت ہر شخص کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے، تو اسے آپ یہ بات سمجھائیے کہ دین کی خدمت میں اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت کریمہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں سب سے پہلے خیر کا لفظ ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، صحیح بخاری کی احادیث میں، تو شارحین نے یہ لکھا ہے کہ لفظ خیر، لفظ ایمان یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے، یعنی خیر سے مراد بھی ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ تو یدعون الی الخیر سے مراد یہ ہے کہ دین اور ایمان کی طرف، بھلائی، دین اور ایمان ان کی طرف بلانا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ اور جگہ بھی یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 10ویں پارے میں ہے والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، وہاں ان کو فلاح یافتہ قرار دیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امیر، اس آیت کا مقصد بتائیے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل طاقت ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ وزیر اعظم سے لے کے اور SHO تک، یأمرون بالمعروف، وہ تو امر بالمعروف اپنے ہاتھ سے کریں، یعنی قانون کا نفاذ کریں، اسلامی قانون کا۔ اور جو برادری کے بڑے ہیں، تہجد پڑھنے والے دادے ابا ہیں، پروفیسر ہیں، فلانے ہیں، وہ زبان سے اس کو کہیں۔ اور جو نچلا طبقہ ہے، ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، ایک پلمبر کا کام کرتا ہے، وہ اچھائی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا تو لوگ اس کی باتیں نہیں سنیں گے۔ تو وہ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ بات کی، تو ہمیں میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ اپنا جائزہ لینا ہوگا، یعنی بحیثیت پاکستانی قوم کے ہمارا کردار کیا ہے، اور بحیثیت ایک فرد کے میرا کردار کیا ہے، یا ایک محلے میں رہنے والے کی یا ایک خاندان والے کے میرا کردار کیا ہے۔ تو جہاں تک بحیثیت قوم کے ہمارا کردار ہے، تو اگر 70 سال کی پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں وہ صفر نظر آتا ہے، یعنی بحیثیت قوم کے جو ہمارے قومی ذمہ دار لوگ ہیں، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی، انہوں نے دین کے فروغ کے لیے یا دینی شعائر کے فروغ کے لیے یا خیر کو پھیلانے کے لیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھوڑا بہت انجام دیا ہوگا، لیکن نظر نہیں آتا۔ اب آ جائیے مائکرو لیول پہ، ایک انسان کی سطح پر یا ایک ادارے کی سطح پر، اس میں الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے جو اسلامیان پاکستان ہیں، وہ اپنی اپنی طاقت اور قوت اور وسائل کے مطابق اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اگر وہ حصہ نہ لیتے تو یہ مساجد آپ کو آباد نظر نہیں آتی، مدارس نظر نہیں آتے آباد، غریبوں کے چولہے جلتے نظر نہیں آتے۔ وہ انفرادی طور پر الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ، جب دنیا سے پردہ فرما جانے میں تقریباً 3 مہینے باقی تھے، تو جو خطبہ حجۃ الوداع دیا اور میدان عرفات کے اندر، اور 1.25 لاکھ مسلمانوں کی ٹھاٹے مارتے ہوئے فوج وہاں موجود تھی، جو حیات طیبہ میں اس سے پہلے کبھی اتنے مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہوئے، اور بعد میں بھی ان کا امکان نہیں تھا۔ تو اس میں جو احکام انہوں نے
تفصیل ہے ان کی، جی اس میں فرمایا الا هل یبلغ الشاہد الغائب، فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور میری بات سن رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک اس کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے، یعنی آنے والی نسلوں تک۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد اس نسل میں ہم لوگ ذمہ دار ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بحیثیت قوم کے تو ہم ادا نہیں کر رہے۔ نہیں کر رہے۔ یہی بات رہی کہ جاری خواتین و حضرات، بہت اہم نقطہ، آخری خطبہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے لیے آخری وصیت آپ نے اشارہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بات پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے۔ دین کی فروغ میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دین کے فروغ میں اپنا کردار کیسے ادا کریں، اور دین کیا کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، آج دنیا میں بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں جو براہ راست الہاد کی طرف لے جاتے ہیں، دین کو ہٹا دیتے ہیں، دنیا کو بے خدا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہمارے علماء کی کیا ذمہ داری نہیں کہ ان سوالوں کے شافی جوابات دیے جائیں؟ محسن نقوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ بات ہو رہی ہے آج جس موضوع پر، وہ موضوع ہے کہ دین کے فروغ میں میرا کردار، میں کس طرح دین کا خادم بن سکتا ہوں، خواہ میرا تعلق کسی بھی شعبہ حیات سے ہو۔ جو گفتگو ہوئی، سوال کچھ رکھا، تھانوی صاحب نے اس کی بنیادی گفتگو عطا فرمائی، ارشاد فرمائی ہے کہ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، وغیرہ وغیرہ، میں دین کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں، قرآن مجھے کیا گائیڈ لائنز دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسد تھانوی صاحب کی گفتگو کے بعد ہم ایک دو نکات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو سرنامہ کلام قرار دی گئی ہے، اس کا پہلا جز وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس میں لام تاکید کا ہے، کیونکہ اس لیے گویا یہ ایک وجوب کے معنی میں ہے کہ ایسا ضرور بے ضرور ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں امت مفرد آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ڈسپلن کا شخص، چاہے وہ علمی ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، فلسفہ ہو، ان میں سے ایک نہ ایک گروپ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک ایک امت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یدعون الی الخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی دعوت ہے یا جو کام ہے، جس کام کو دیکھ کر اللہ کے دین کی طرف پلٹنا ہے، وہ خیر پہ مبنی ہونا چاہیے، عدم خیر پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک مختصر سا ایک یہ مفہوم ابتدائی حصے کا ہے۔ اب اگر ہم اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، اسی حصے کو، تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر خیر کو، جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ حدیث میں اسی طرح سے آتا ہے کہ مال کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن دین اور ایمان کے معنی میں یہ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس قسم کی آیات میں۔ تو ہے یہ کہ جب ہم مثلاً ابھی پچھلے دنوں ایک گروپ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے الہاد کی بات کی کہ لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب کیا چیز ہے؟ تو ہم نے ان سے یہ کہا، وہ فلسفی کے طالب علم تھے، پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے، ہم نے ان سے کہا کہ اگر تم غور کرو کہ انسان کی اگر
اللہ تعالیٰ نے حاسات اور عقل نہ دی ہوتی، پانچوں حاسے نہ دی ہوتے اور عقل نہ دی ہوتی تو پوری یہ کائنات غیب ہی ہوتی، غیب میں شامل ہوتی۔ سائنس صرف کیا کر رہی ہے کہ جو کائنات کا غیب ہے اس کو دریافت کر کے شہود میں لاتی چلی جا رہی ہے، اور اگر یہ غیب نہ ہوتا تو یہ سائنس جو ہے یہ وجود میں آ نہیں سکتی تھی۔ کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کل یومن ہوا فی شان۔ تو اگر ہم کائنات کے اوپر غور کریں، جو سائنس کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کرتے ہیں، وہ اسی غیب کی دریافت کا ہی تو نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو حصہ دریافت ہوتا چلا جاتا ہے اس کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہم طب کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مرض کا نہیں پتہ تھا، مرض کا ہمیں پتہ لگا، جب تک نہیں پتہ تھا تو وہ غیب تھا، اب وہ ہمارے لیے شہود میں گویا ایک طرح سے تبدیل ہو گیا۔ پھر بھی اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں وہ ہم سے ابھی بھی غائب رہتے چھپے ہوئے ہیں۔ تو غیب کی دریافت کا نام جو ہے وہ علوم کا وجود میں آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ دقیق گفتگو ہو گئی، ہم ذرا سا اور آگے لانا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ آپ نے اشارہ بھی اس طرف فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے الہاد کی بات ہو رہی ہے، دین کی خدمت میں کردار ایک عالم دین کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آج دنیا کو بے خدا بنانے پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ایک طویل عرصہ آپ امریکہ میں رہے، مغرب کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا۔ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں ہمارے پاس، کیا یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری نہیں، یا یہ دین کا تقاضا نہیں کہ ان سوالوں کے شافی جوابات دیے جائیں اور انہیں مطمئن کیا جائے جہاں سے سوال آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سایہ مبارکہ میں امت کا لفظ ہے نا، تو علماء کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو فزیکل سائنسز میں بھی ساتھ ساتھ ایکسپرٹ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے جو مختلف ٹیکنالوجیز میں ایکسپرٹ ہو۔ طبقات جو ہیں وہ مختلف ہونے چاہیے، ایسے ہوں کہ جو فلسفی میں، تھیولوجی میں، تقابل ادیان میں علماء صرف فقہ، قرآن کی آیات کا ان کو یاد ہونا، انہیں صرف احادیث کا ازبر ہونا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جو ہے وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ والی جو بات ہے، تو خیر اس وقت یہ ہے کہ جو الہاد کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے، جب اس کے سوالات سامنے آتے ہیں تو ہمارے بیشتر علماء اس کے جوابات دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سوال کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جانب بے پناہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ یہ آیت واجب کرتی ہے کہ علماء کے مختلف گروپس جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، تاکہ ان سوالات کے جواب دینے کے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہم دیں یا تھانوی صاحب دیں، جس فیلڈ میں یہ ہیں یہ جواب دیں گے، جس فیلڈ میں ہم جواب دیں گے۔ ایکس وائی زیڈ جو عالم جس دوسری فیلڈ میں ہے، علم دین بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سمجھ بھی رکھتا ہے، تو اس کا جواب وہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی امتیں بنانے کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان کے تعلق سے اس کے پاس علوم موجود ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں بھی علماء سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہی بات رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، دین کی خدمت میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ علماء کے کام ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائے۔ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، تھانوی صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہی رکھیں گے کہ ایک سپہ سالار ہے، ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک استاد ہے، بہت سارے شعبے ہیں ہمارے۔ ہر شخص دین سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرے، کچھ کنٹریبیوشن اس کی بھی ہوں۔ تو ہمارے پاس جو مختلف شعبے ہیں، اس میں اپنا اپنا کردار کیسے ادا ہو سکتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تھانوی صاحب، بہت ساری گفتگو ہو گئی اور پس منظر پورا سامنے آ گیا، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد اپنا کام کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات یاد آتی ہے آپ کی اجازت سے کہ وہ چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لاتی ہے، ڈالتی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ الاؤ دہک رہا ہے
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تمہاری ایک چونچ میں ایک قطرے سے کیسے آگ بجھ سکتی ہے؟ تو چڑیا کیا اچھا جواب دیتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں، اور جب لکھا جائے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر ایک عام آدمی کس طرح دین کی خدمت کر سکتا ہے، ارشاد۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی اہم ہے۔ جی پاکستان جو پہلے بھارت متحدہ ملک تھا، 150 برس انگریزی حکومت رہی، اور عالم اسلام میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سے کالونیل رول تھا۔ اس وجہ سے عالم اسلام کو جو رول اپنا پلے کرنا چاہیے تھا وہ پلے نہیں کر سکا، یا اس کو مواقع نہیں ملے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی تربیت کی تھی اور لوگ تیار کیے تھے، رجال کار تیار کیے تھے، وہ جو قرآن پاک میں نا وہ یزکیہم، کہ تعلیم کتاب، تلاوت قرآن اور تعلیم حکمت کے علاوہ ان کا ایک کام یہ بھی ہے، یزکیم، تربیت کر کے اچھے لوگ بنائیں۔ تو انہوں نے تربیت کر کے ایسے لوگ تیار کیے کہ 700 برس تک دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ ٹھیک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مسلمانوں کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا۔ ان کے خلافت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور گزرتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو مسلمان دنیا کی سب سے بڑی نیول پاور ہے۔ تو اگر یہ علوم دنیاوی انہوں نے نہ سیکھے ہوتے تو یہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو کسی غیر ملک بھیجا جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تاکہ جدید اسلحے کی تربیت وہاں سے لے کر آئے، یمن جدید اسلحے کی تربیت لے کر آئے۔ تو امت مسلمہ میں اور پہلے زمانے میں جو یعنی مختلف سائنٹسٹ اور حساب دان، مہندس وغیرہ گزرے ہیں، مدارس سے نکلے ہوئے، پہلے دین و دنیا کی تعلیم کی تفریق نہیں تھی۔ جب انگریز بر صغیر ہند و پاکستان میں آیا اور اس نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، دینی علوم کو مٹانے کی کوشش کی، تو علماء نے اس دین کو سینے سے لگایا، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو، تاکہ آئندہ نسل تک پہنچا دیں۔ تو دین و دنیا کی تفریق ہو گئی۔ جو دنیاوی تعلیم، کوئی بایولوجی جاننے والا ہے، فزیولوجی جاننے والا ہے، کیمسٹری جاننے والا ہے، وہ اس کو قرآن و حدیث کا نہیں پتہ۔ جو قرآن اور حدیث کو فقہ کا جاننے والا ہے، اس کو اکنامکس کا اور پولیٹیکل سائنس وغیرہ کا نہیں پتہ۔ تو ابھی تو ہمیں آزاد ہوئے 70 برس ہو گئے، ہمیں ان دونوں علوم میں انٹیگریشن کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے تھے جس میں سے ایسے لوگ نکلیں کہ جو اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ بحیثیت مسلمان ڈاکٹر کے میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک بایولوجسٹ ہے، اسے مسلمان معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان کے میری بحیثیت بایولوجسٹ کے میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم 70 برس کا جائزہ لیتے ہیں اپنا، یا 72 برس کا اپنی آزادی کے بعد سے، تو ہمارا ایک طبقہ ایسا اس کی ایک آنکھ بند ہے، ایک کھلی ہوئی ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جس کی پہلی آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن دوسری بند ہے، یعنی جو دین کو جانتا ہے اس کو دنیا کا علم نہیں ہے، دنیاوی علوم کا۔ جو دنیاوی علوم جانتا ہے وہ دین کا وہ نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء کا طبقہ، یقیناً آپ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو جدید علوم کا، مجھے بایولوجی کا نہیں پتہ، کیمسٹری کا نہیں پتہ، میں مہندس نہیں ہوں، میں اگر جانتا ہوں تو قرآن و حدیث جانتا ہوں، لیکن وہ جو میرا کاؤنٹر پارٹ ہے دوسرا، جو مہندس ہے، جو بایولوجسٹ ہے، جو کیمسٹ ہے، تو اس کو بیچارے کو تو قرآن حدیث کا کچھ نہیں پتہ نا۔ تو ہمارا دونوں طبقات کا یہ حال ہے کہ ایک طبقے کی یہ آنکھ کھلی ہے تو یہ اس سے نابینا ہے، دوسرے طبقے کی یہ آنکھ کھلی ہے تو اس سے وہ نابینا ہے۔ یعنی یہ معاشرتی آپ کی بیماری ہے جس کو ہمیں پوری کا جائزہ لینا پڑے گا، ایک کا نہیں، اور اس کا حل ایک آدھے حصے کا نہیں لیں گے۔ جی بالکل، اور اس کا حل اور مسنگ لنک کیا ہے وہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن اکبر مالکی صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع کہ دین کی خدمت میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت اہم گفتگو تھانوی صاحب نے عطا فرمائی،
ایک دنیا دار طبقہ بنتا جا رہا ہے، ایک دیندار، حالانکہ ہماری دنیا بھی دین ہی تو ہوتی ہے۔ مسنگ لنک کیا ہے وہ بتائیں گے ہمیں محسن نقوی صاحب، لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت حاصل کریں گے ہم، اور صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبہ میرے دل میں ہے، کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں۔ اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں۔ کٹتے ہیں شب و روز مدینے کے سفر میں، کٹتے ہیں شب و روز مدینے کے سفر میں، میں گھر میں ہوں، میں گھر میں ہوں، اور فکر و نظر راہ گزر میں، میں گھر میں ہوں اور فکر و نظر راہ گزر میں۔ اس شہر سے سورج بھی نکلتا ہے مؤدب، کیا بات، اس شہر سے سورج بھی نکلتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں۔ اس در پہ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس در پہ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا سلیقہ ہو، تھوڑا سا سلیقہ ہو، اگر دیدہ تر میں تھوڑا سا سلیقہ ہو، اگر دیدہ تر میں۔ کعبے میں تو بے شک کوئی بت نہ ملے گا، کعبے میں تو بے شک کوئی بت نہ ملے گا،
کچھ بت ابھی باقی ہیں، کچھ بت ابھی باقی ہیں، مگر ذہن بشر میں کچھ بت ابھی باقی ہیں، مگر ذہن بشر میں مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد کے بدلے، مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد سے پہلے تھوڑی سی زمین چاہیے، تھوڑی سی زمین چاہیے، آقا کے نگر میں تھوڑی سی زمین چاہیے، آقا کے نگر میں گھر میں ہوں اور فکر و نظر راہ گزر میں۔ جزاک اللہ صدیق بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے، ارشاد فرمائیے اور ٹو ڈوز کرنے کے کام۔ ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بننا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، ارشاد۔ ڈاکٹر تھانوی صاحب کی گفتگو کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں۔ اپنی وہ مشہور آیت جو ہے یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی جو بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یزکیہم اصل میں سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یزکیہم افراد کی اور خود سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اور ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی ہمیشہ ٹرانزٹ میں رہتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ پہنچ کے وہ جامد ہو جائے، بلکہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے، آگے چلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں جو آپ نے بات فرمائی وہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کے نام ملتے ہیں، اس نے اس فیلڈ میں، اس نے فلاں فیلڈ میں یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ 500 سال سے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ افراد تو پیدا ہوئے، انسٹیٹیوشنز پیدا نہیں ہوئے۔ اچھا، انسٹیٹیوشنز پیدا نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کوئی بھی فیلڈ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کوئی مبارز مسلمان سائنسدان، کوئی انوویٹو کام کرنے والا، اب مثلا یہ کرونا کا آپ دیکھ لیں، کسی ایک اسلامی ملک سے یہ صدا نہیں آئی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی ویکسین یا دوا تلاش کرنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، وہ کبوتر جو خط لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، پھر ڈاکیے کا نظام آیا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا، اور دوسرے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو فاسٹ کمیونیکیشن ہے، آئی ٹی کی فیلڈ ہے، اس میں کون مسلمان ملک ایسا کودا کہ جس نے کہا ہو کہ آگے کی جو ترقی ہے وہ اس میں ہم کردار ادا کریں گے۔ دین جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ کا جو شخص ہے وہ اپنی سوسائٹی کو، ہماری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دے اس شکل میں، اس میں کہ دین بھی نہ چھوٹے، انسانیت کی خدمت بھی نہ چھوٹے، اور سوسائٹی جو ہے وہ اگلے اسٹیج کے لیے ٹرانسفارم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقت یہاں مکمل ہو گیا، ورنہ میں ایک سوال آپ دونوں حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مسجد ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں یہ تزکیہ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ دین مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اقبال کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے نا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں۔
دنیا آگے بڑھتی رہے گی لیکن اصول دین فراہم کرتا رہے گا، اور مسلمان کو، ہر مسلمان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہر فیلڈ میں ہر مسلمان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب آپ کا بڑا شکریہ، ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب آپ کا بڑا ممنون، صدیق اسماعیل صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، اکبر مالکی صاحب سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم گفتگو، بڑا اہم موضوع، ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم اپنی دین کی خدمت کس انداز سے کر سکتے ہیں، خواہ ہمارا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے موضوع اور ایک نئے پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔